الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. وقال سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کی یہ ہماری نشست چوتھی نشست ہے. اس سے قبل نشستوں میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نور مبارک آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا عبداللہ تک آیا اور بی بی آمنہ کے شکم مبارک سے پورے دنیا میں جلوہ گر ہو کر پورے عالم انسانیت کا تحفہ، ظلم کے خلاف انصاف کا علم اونچا کر دکھایا. اور رسول پاک علیہ السلام کا بچپنا بھی کیا مبارک بچپنا تھا. وہ بچپن کے حالات بھی الحمدللہ آپ سن چکے ہیں. اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام کا یتیم ہونا، پھر دادا کی پرورش میں جانا، پھر دادا کی انتقال کے بعد اپنے چچا حضرت ابو طالب کی پرورش میں آنا اور ان کے ساتھ شام کا سفر کرنا اور درمیان میں ہی سفر سے واپس ہو جانا، اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کو رکھنے کا جو معاملہ درپیش ہوا، اس کا حل رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح نکالے، یہ تمام باتیں آپ سن چکے ہیں. آئیے ہم آگے بات کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 سال کی تھی تو ایک بار سفر کیے تھے شام کی طرف. پھر 20 سال کی ہوئی تو اس وقت یہ حلف الفضول اور کعبے کو تعمیر کرنے کا معاملہ آیا. جب 20 سال سے زائد ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر فرمایا. مکہ کے مالداروں میں ایک عورت کا نام بھی زور و شور سے سنا جاتا تھا. ان کا بھی بہت بڑے رئیسوں میں، مالداروں میں نام لیا جاتا تھا. وہ عورت ایسی ویسی عورت نہیں، بلکہ بہت ہی بلند شان والی عورت، بہت پاکیزہ عورت، بہت طاہرہ عورت تھی. وہ عورت کا نام حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. حضرت بی بی خدیجہ کے پاس مال و دولت بہت زیادہ، الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ تھی. تو وہ مال و متاع وہ تجارت کی غرض سے کسی کو دے کر ملک شام وغیرہ کو بھیجتے تھے. وہاں سے جو بھی نفع آتا تھا تو دو تجارت کے لیے جو فروخت کیا ہے، جو بزنس کیا ہے، ان کو تھوڑا حصہ نفع میں دیتے تھے اور آپ خود تھوڑا حصہ لے لیتے تھے.
تو بی بی خدیجہ کو معلوم ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام تجارت کرتے ہیں. تو محترم حاضرین ایک بات اچھی طرح رکھنا چاہیے کہ تجارت کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہر کوئی حضرات جو ہے تجارت کرنے سے کتراتے ہیں, نوکریوں کی طرف, ملازمت کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں, حالانکہ ملازمت میں برکت نہیں ہوتی. یہ بات اچھی طرح رکھ لیں. ملازمت میں, نوکری میں برکت نہیں ہوتی بمقابل تجارت میں. تجارت میں بہت برکت ہے, بشرطے کہ تجارت میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, تجارت میں دھوکہ دہی نہیں ہونا چاہیے, تجارت قرضے سے نہیں کرنا چاہیے, تجارت میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف یہ 3-4 پوائنٹس اگر ہمیں تجارت کے اصول میں اپنائیں گے تو اللہ کی قسم آج کوئی بھی مسلمان غریب نہیں ہوتا. تجارت میں بہت بڑی برکتیں ہیں, بشرطے کہ تجارت میں جھوٹ مت بولو, تجارت قرضے سے شروع مت کرو, قرضے میں تجارت نہیں لانا چاہیے. تیسرا, ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا چاہیے, مال اٹھا کر نہیں رکھنا چاہیے. یہ صرف 3 پوائنٹس پہ عمل کرو, انشاءاللہ تعالی دیکھیں کہ ہماری تجارت میں کیسی ترقی ہوتی ہے. ہم خود پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی ترقی. تو انشاءاللہ تعالی اگر ہر کوئی مسلمان تجارت کرنے والا یہ 3 طریقوں پائیں گا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آئندہ سال وہ گارنٹی ضرور بضرور زکوٰۃ دینے والا ہو جائے گا, بشرطے کہ تجارت نبی کی سنت کے مطابق, نبی کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. تو محترم حاضرین, نبی پاک علیہ السلام بی بی خدیجہ کا مال لے کر, ان کا سامان لے کر بیچنے کی غرض سے, تجارت کی غرض سے ملک شام کو روانہ ہوتے ہیں. بی بی خدیجہ اپنے مال کے ساتھ ان کے غلام کو بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بھیجتی ہیں. وہ غلام کا نام میسرہ ہے. جب نبی پاک علیہ السلام اور بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ یہ دونوں سفر کو جا رہے تھے, ایک بات اچھی طرح رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان کی اصلیت معلوم کرنا ہے, کوئی بھی انسان کی سچے اور اس کے پورے حالات اگر معلوم کرنا ہے تو اس کے ساتھ ضرور سفر کرنا چاہیے. حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کی خوب تعریف کرنے لگا. وہ شخص بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت تعریف کرنے لگا. تو حضرت علی فرمائے کہ دیکھو کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ تو وہ شخص بولنے لگا کہ میں سفر نہیں کیا. کیا کبھی تم اسے قرضہ دے کر دیکھے ہو؟ بولے کہ قرضہ بھی میں کبھی نہیں دیا. تو تیسری بات فرمائے کیا تم ان کی بیوی سے دریافت کیے ہو؟ بولے کہ میں بیوی سے بھی دریافت نہیں کیا. تو حضرت علی فرماتے ہیں جب یہ 3 کام تم نہیں کیے تو تم کو ان کی تعریف کرنے کی مانے اس کے تم لائق نہیں ہو. اگر کوئی انسان کی حقیقت جاننا ہے تو سفر تو کرنا, قرضہ دے کر تو دیکھنا, نہیں تو ان کی بیوی سے احوال دریافت کرنا. تو محترم حاضرین, میسرہ اور نبی پاک علیہ السلام سفر میں روانہ ہوتے ہیں سامان تجارت لے کر. سفر میں بہت عجیب و غریب چیزیں نظر آتے ہیں کہ اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام جب راستے سے گزرتے ہیں, دھوپ کا موسم, تو نبی پاک علیہ السلام کے سر پر ابر سایہ کرتے ہوا آ رہا ہے, اور نبی پاک علیہ السلام جہاں کہیں بیٹھتے ہیں تو درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام جب تجارت کرتے تو ان کے اصول بہت بہترین تھے. کوئی بھی گاہک, کوئی بھی لینے والا آتا تو نبی پاک علیہ السلام کی باتیں, ان کا لین دین کا طریقہ دیکھ کر خود بخود فدا ہو کر وہ سامان لینے میں لے لیتا تھا. یہ پورے چیزیں وہ میسرہ غلام دیکھ رہے تھے. تو اتنے میں ملک شام میں ایک کلیسا یعنی ایک چرچ رہتا ہے, اس کے بازو ایک جھاڑ رہتا. نبی پاک علیہ السلام وہ جھاڑ کے نیچے آرام فرماتے. اتنے میں وہ کلیسا کا راہب, بہت بڑا عالم, وہاں پر آ کر دیکھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام درخت کے سائے میں, جھاڑ کے پیڑ کے نیچے تشریف فرما ہے, آرام فرما رہے ہیں. تو وہ راہب دیکھتے ہی کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ مکے سے آئے ہیں ایسا. تو بولے کہ یہ نہیں, یہ تو نبی آخر الزمان ہے, یہ تو خاتم النبیین ہے, یہ پورے رسولوں کے آخری رسول ہے.
بولے کہ آپ کو کیسا معلوم؟ کہ میں جتنے بھی کتابیں پڑھا ہوں، جتنے بھی آسمانی کتابیں مجھ سے میرے نظر سے گزری ہیں، جو جو نشانیاں اس میں بتائی گئی ہیں، جو جو علامتیں اس میں آئی ہیں، تمام کی تمام نشانیاں، تمام کی تمام علامتیں، تمام کے تمام اوصاف یہ ذات مبارکہ میں موجود ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے سوائے آخری نبی کے کوئی بھی آرام نہیں کرتے۔ تو محترم حاضرین، اور آگے وہ بولتے کیا ہی میں اچھا ہوتا کہ آپ کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام حالتیں میسرہ دیکھ رہے تھے، بہت سے نفع لے کر جب قافلہ جو ہے ملک شام سے پھر مکہ آ گیا تو کچھ نفع وغیرہ بی بی خدیجہ لے لیے اور کچھ مال نبی پاک علیہ السلام لے لیے۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت رئیس تھی اور ان کو بہت سے رشتے آ رہے تھے، بڑے بڑے لوگ سرداران نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، آپ سے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجا کرتے تھے، لیکن بی بی خدیجہ ہر ایک کا پیغام ٹھکرا دیتے تھے، کسی کا پیغام قبول نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ بی بی خدیجہ بیوہ تھی۔ بیوہ ہونے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جسے چاہے زندہ رکھے، کسے چاہے اپنے پاس لے لے۔ تو ہمارے پاس جو ہے بیوہ کو بہت کم نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ بیواؤں کو حق دینے کا نام ہی اسلام ہے۔ ہمارے پاس ایک رسم، الٹی رسم آ گئی کہ کوئی شادی میں جاتے ہیں تو بیواؤں کو نہیں دیکھنا، صحرا نہیں دیکھنا، ہاتھ چھونا نہیں، اور رسم نہیں کرنا انہوں۔ اللہ اکبر، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اسلام برابری خوشیوں کو بانٹنے والا ہے۔ ایسے موقع میں تو بیواؤں کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی خوشی سے اپنے دل کو بہلا سکیں۔ تو محترم حاضرین، یہ رسم و رواج جو ہے اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ رسم و رواج ہے۔ تو المختصر ہے کہ بی بی خدیجہ بیوہ تھی، پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان سے بچے بھی موجود تھے، اور ان کو کئی رشتے کے پیغامات بھی آ رہے تھے۔ تو بی بی خدیجہ جو ہے ہر ایک کا انکار کرتی ہیں۔ اتنے میں ان کے میسرہ جو ان کے غلام تھے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین اوصاف والے ہیں، کتنی اچھی عادتیں والے ہیں، کہ آپ تجارت کرنے کا اصول بہت خوب تر ہے، اور اتنا ہی نہیں، جب رستے سے گزرتے ہیں تو ابر سایہ کر رہا ہے، اور یہ راہب اس طرح پورا واقعہ سنائے، سفر کا پورے واقعہ سنائے۔ تو بی بی خدیجہ کے دل میں خیال آیا کہ میں ایسے شخص سے ہی نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو بی بی خدیجہ خود پیغام بھیجیں نبی پاک علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر 25 سال کی تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام کو بی بی خدیجہ کا پیغام پہنچا تو آپ سیدھا وہ پیغام کو اپنے چچا ابو طالب کے پاس لے گئے اور کہا کہ چچا، مجھے نکاح کا پیغام آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو طالب فوری قبول فرما لیتے ہیں کہ کیونکہ بی بی خدیجہ بھی قریش خاندان سے تھی اور بہت اخلاقی بلند و بالا تھیں اور طیبہ طاہرہ تھیں، تو ابو طالب بھی جو ہے اس نکاح کو قبول فرما لیا۔ تو اتنے میں نبی پاک علیہ السلام کا اور بی بی خدیجہ کا نکاح ہوتا ہے، اور خطبہ نکاح حضرت ابو طالب پڑھتے ہیں، حضرت ابو طالب پڑھتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام بی بی خدیجہ کو مہر دیتے۔ اللہ اکبر۔ مہر بھی پہلے سے ہے، اعلان نبوت سے پہلے سے مہر ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جو مہر دیتے اس کو آج کے تولوں کے حساب سے ڈالیں گے تو 1063 60 پر 3 گرام 21 ملی گرام سونا ہوتا۔ 1 کلو سونے میں کتنے 1 گرام رہتے؟ 1000۔ تو نبی پاک علیہ السلام 1060 پر 3 گرام 20 پر 1 ملی گرام سونا جو ہے بی بی خدیجہ کو مہر دینے کا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں بھی مہر دے رہی ہیں، کہتا دے رہی بھائی؟ اب زیادہ بولے تو بعد میں دیتی جاؤ، اب خدا نہ خاصا مر گیا، بڈھا ہو کے مر گیا، بڈھا ہوئے تو دیتا نہیں انہوں، بڈھا ہو مر گیا
तो मजबूरन इनकी वो बुढ़ी ले आती है, माफ़ करो, तुम क्या करेंगे बेचारी। ये हमारे पास रस्म रिवाज है, ये जो है ये अल्लाह अकबर, मेहर अच्छे से अच्छा अदा करना चाहिए। कम से कम 10 दिरहम मेहर हक के है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छी तरह देना चाहिए। ये औरत का हक है, ये बाप का हक भी नहीं, अम्मा का हक भी नहीं, ससुरे का हक भी नहीं, खाजी साहब का भी हक नहीं। हम लोग बच्ची की नहीं पूछे सर, खाजी साहब को पूछते हैं कितना खाजी साहब कितना देना देखो कहते। अब खाजी साहब क्या बोलेंगे, मेरी फीस मुझे मिले तो बसबा बोलेंगे। तो ये जो है हक औरतों का है, औरतों से हमें दुल्हन से पूछना चाहिए। तो मुहतरम हाज़रीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम इतना मेहरबान थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम पूरे 11 निकाह फरमाए, एक रिवायत में 12 निकाह भी हैं। तो 11 औरतों से शादी करें, उसमें से 6 औरतें खुरैश खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली थी। कितने? खुरैश। और इतने 11 औरतों से निकाह फरमाए। आप बीबी खदीजा को जो मेहर दिए उससे भी ज्यादा मेहर दिए हैं उम्मे हबीबा को। वो कितना होगा जरा देख लो, 1 किलो सोना से ज्यादा भाई। अब तोला सोना 50 पर 5,000 का है। अब 1 किलो सोना का तो देखो, हम लोग समझते हैं कि नबी पाक अलैहि वसल्लम बहुत गरीब है समझती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, नबी पाक अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा सखी है। क्या है? वो तो सरदार दो जहां है, वो जो भी आता है लुटाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ये भी इख्तियार दिया था कि अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम चाहते तो पहाड़ भी सोने के हो जाते थे, पहाड़ भी सोने के हो जाते थे। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ये नहीं चाहे, बल्कि अपनी उम्मत की बख्शिश चाहे, अपनी उम्मत की बख्शिश चाहे। तो अल्लाह अकबर, उम्मत कितनी खुश नसीब है। जरा देखें हम लोग कितने खुश नसीब हैं। हम लोग चाहे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी मर मिटें, उनके अदब व एहतराम में, उनकी मोहब्बत में हमारी पूरी जिंदगी गुजार दें। तो मुहतरम हाज़रीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम की 25 साल जिंदगी आपके सामने रही। तो हाँ, इससे पहले बीबी खदीजा भी जब निकाह करती तो अपने चिचेरे भाई नौफल बिन वर्का से मशवरा लेती जाके, देखो ये मैसरा जो है ये बातें बोल रहा है कि ये चीज़ें हैं। तो वर्का बिन नौफल बोलते हैं कि खुदा की कसम, ये जो बातें बतला रहे हैं बेशक ये रसूल के अंदर ही होते हैं और ये आखिरी नबी की निशानी है। तो जैसे ही बीबी खदीजा सुनते हैं तो मेरी तो ये शर्फ हासिल होना ही है, तो फौरन निकाह का पैगाम भेजते हैं, तो निकाह हो जाता है। तो मुहतरम हाज़रीन, बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने शोहर का बहुत ख्याल रखती थी, बहुत ख्याल रखती थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब कभी मक्के की गलियों से गुजरते हैं तो जुल्म सितम, अय्याशी, फहाशी, गुनाहों का अंबार, जुल्म करने वाले जालिम, हर कोई चीज़ें, हर कोई माहौल ऐसा ही था। शिर्क, कुफ्र हर तरह फैला हुआ था। नबी पाक अलैहिस्सलाम माहौल को देखकर आते तो रंजीदा हो जाते थे, गमज़दा हो जाते थे कि क्या हो रहा है। कोई आका अपने गुलाम को पीट रहा है, कोई जालिम मजलूम पर जुल्म कर रहा है, कोई मर्द एक मजलूम औरत पर जुल्म कर रहा है, औरतों को एक बांदियों के जैसा मुकाम दे रहे हैं, और मुंह खोले तो गालियां हैं, और सूद का बाजार गर्म है। हर कोई जो ताकतवर वाला होता वही जो है पैसेदार होता, गरीबों के पास से पैसे लूट लेने का, खींच लेने का ऐसा मामला होता। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम रंजीदा हो जाते थे, घर को आते थे तो बीबी खदीजा पूछती हैं कि क्या मामला है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम आज इतना गमज़दा क्यों हैं। तो पता चलता कि फलां आका अपने गुलाम को मार रहा था, सता रहा था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको जाकर समझाए कि देखो ये भी एक इंसान है, ये भी इंसान है, तुम क्यों सताते हो, उनको क्यों करते हो। तो वो जो है ये मेरा गुलाम है, मेरी मर्जी, ऐसा कुछ बातें बोला है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इससे गमज़दा हो गए। तो फौरी एक शख्स को भेजते हैं और कहते हैं कि फौरी जाकर वो गुलाम को, बंदे को फौरी आज़ाद कर दो, ये पैसे ले लो। तो पैसे ले जाते हैं, फौरी गुलाम को आज़ाद करते हैं। तो दूसरे दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर वो गलियों से गुजरते हैं, तब देखते हैं कि वो गुलाम आज़ाद से हंसी खुशी से रहता है। तो उसकी हंसी खुशी देखकर नबी पाक अलैहिस्सलाम खुश हो जाते थे। अल्लाह अकबर। दूसरों को खुशी देखकर खुश होना यह नबी की सुन्नत है। तो मुहतरम हाज़रीन, और खुशी खुशी से जब घर आते
تو وہ خوشی دیکھ کر بیوی خدیجہ خوش ہو جاتی ہیں کہ آج میرا شوہر بہت خوش ہے. اللہ اکبر. کیسی بیوی تھی دیکھیں. آج ہمارے بیویاں کیسے رہتی ہیں؟ کچھ بھی کرو کیا بھی کرو ہماری خواہشاں پوری کرنا, یہ لانا وہ لانا. پامپ بیچارے کو کیسا کرتے ہیں کیسا کرتے ہیں. ایک بات اچھی طرح آخری کہ عورت کی خوشی مرد کی خوشی میں ہے. نبی پاک علیہ وسلم سے پوچھا گیا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. اور پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول پاک علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرد پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے. ماں باپ اور بیوی آ جائے کسی کو چھوڑنا, ہمیں ماں باپ کو چھوڑنا, بیوی چھوڑ دینا, ماں باپ کو پکڑنا. لیکن آج ہمارے پاس الٹا ہو رہا ہے. پورے جاہلیت کے دنوں میں آ گئے ہمیں, پورے جاہلیت کے طریقے میں آ گئے ہمیں. اللہ اکبر. دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر ہمیں دکھ ہو جا رہی. بازوک والا کیا تو چیزاں لایا تو اس کے گھر میں یعنی کیا ہی پکتا نہیں, ان کے گھر میں لائے دیکھو, ان کے گھر میں لائے دیکھو, ستالے بڑھتے. اللہ اکبر. اللہ ہم پر رحم کرے. تم حضرت حاضرین, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ پورے معاشرے کے خرابیوں کو دیکھتے تھے, بہت غمزدہ ہو جاتے تھے, لوگوں کو سمجھاتے تھے, لوگ نہیں سمجھتے تھے. تو رسول پاک علیہ السلام آہستہ آہستہ پورے معاشرے سے, سوسائٹی سے کنارہ کشی کرنا شروع کر دیا. کنارہ کشی کرنا شروع کر دیے کہ مکے سے 3 میل دور پر جبل نور پر بڑا پہاڑ ہے, وہاں پر ایک غار ہے, اس کا نام ہے غار ہیرا, گوی غار ہیرا. اس میں جا کر نبی پاک علیہ السلام یہ پورے دنیا سے بیزار ہو جا کر, ان لوگوں کی خرابیوں کو نہیں دیکھ سک کر, کنارہ کشی کر کر وہاں پر جا کر مراقبے میں, ذکر اذکار میں بڑھ جاتے تھے, اللہ کی یاد میں بڑھ جاتے تھے. اور نبی پاک علیہ السلام بی بی خدیجہ سے توشہ لے جاتے تھے. توشے میں ستو ہوا کرتا تھا. ستو ایک بہترین غذا ہے, ستو کھانا سنت ہے. تو ستو لے جا کر غار ہیرا میں جاتے ہیں اور وہاں پر ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنے دیر رہتے ہیں, اور کچھ بھوک لگی تو ستو کھا لیتے ہیں, وہی اسی طرح گزارتے ہیں. جب کبھی کھانا وغیرہ ہو گیا تو پھر نیچے اتر جاتے ہیں. کبھی کبھی حالات ایسے بڑھتے بڑھتے نبی پاک علیہ السلام 1 دن 2 دن بھی زیادہ رہنا شروع کر دیے. تو بی بی خدیجہ جو ہے ان کے لیے کھانا لے جاتی تھی, بی بی خدیجہ ان کے لیے کھانا لے جاتی تھی. تو آہستہ آہستہ کہ یہ کنارہ کشی کے غار ہرا میں رہنے کے وقت بہت زیادہ ہوتے گیا. کبھی 3 دن تک بھی نبی پاک علیہ السلام غار ہرا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات میں گم تھے. تو محترم حاضرین, اب دیکھیں ایک کیا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ, نبی پاک علیہ السلام کی عمر جب 40 سال کی ہوتی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو جب بچے بھی ہو جاتے ہیں, ابو القاسم پیدا ہوتے ہیں اور عبداللہ بھی پیدا ہوتے ہیں. تو محترم حاضرین, لیکن عبداللہ اور قاسم جو دو مانے بی بی خدیجہ سے 6 بچے ہوتے, بی بی خدیجہ سے 6 بچے ہوتے, 4 بیٹیاں 2 بیٹے, 4 بیٹیاں 2 بیٹے. پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا, اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم ہے. دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے. تو 2 بچوں کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام بہت غم ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال ہو گیا. اور 4 بیٹیاں ہوتی, ایک زینب, ایک رقیہ, ایک ام کلثوم, ایک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. یہ 4 بیٹیاں بی بی خدیجہ سے پیدا ہوتی. اور بی بی خدیجہ کی کیا بات بولیں, اللہ اکبر. بخاری شریف حدیث پاک ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوتی, نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آتی اور یہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی بی بی خدیجہ جو ہے سالن کا کھوٹرا لے کر آتے رہتی, سالن کا کھوٹرا لے کر آتے رہتی نبی پاک علیہ السلام کے پاس. تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سلام بھیجا ہے آپ کی بیوی خدیجہ کو, آپ اللہ کا سلام اور میرا سلام بی بی خدیجہ کو سنا دیجیے. اللہ اکبر. دیکھو کیا بیوی تھی, کیا بیوی تھی. اور اللہ تعالیٰ یہ بشارت دینے کے لیے مجھے بھیجا ہے. کیا بشارت ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بی بی خدیجہ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنائے گا, موتیوں کا محل تیار رکھا ہے.
اور محل کیسا رہیں گا, اس میں نہ شور شرابہ رہیں گا, نہ کسی قسم کی تکلیف ہوں گی, اتنا سکون, اتنا پرسکون محل رہے گا. تو بی بی خدیجہ کی, واہ اللہ اکبر, یہ بی بی خدیجہ کی چھوٹی بیٹی کا نام ہے بی بی فاطمہ. تو محترم حاضرین, تو نبی پاک علیہ وسلم کو بچی بھی ہوتی. جب نبی پاک علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر ہوتی تو آہستہ آہستہ آپ جو ہے معاشرے سے دور ہو جا کر غار حرا میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگتے. تو ایک 40 سال کی عمر میں ایک وقت ایک فرشتے نمودار ہو جاتے ہیں. انہی کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے. انہی کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے. جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ وہ نبیوں کے پاس اللہ کی وحی, اللہ کا پیغام لایا کرتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام اللہ کی تجلیات میں گم ہو کر مراقبے میں بیٹھے تھے. ایک فرشتے آ کر کہتے ہیں اقرا, اب پڑھیے. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کو گرم جوشی سے ملاقات کرتے, گرم جوشی سے ملاقات کرتے اور پھر چھوڑتے, پھر بولتے کہ اقرا. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر جبرائیل علیہ السلام پھر گرم جوشی سے ملاقات کرتے, پھر بولتے کہ اب پڑھیے اقرا, اب پڑھیے. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر گرم جوشی سے ملاقات کر کے پھر جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں پڑھتے ہیں, یہ 5 آیتیں پڑھتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام اقرا بسم ربک الذی خلق, اللہ کے نام سے پڑھو, جیسے ہی پڑھنا تھا تو نبی پاک علیہ السلام پڑھنا شروع کر دیتے. اللہ اکبر. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم نہیں دی, بلکہ خود ان کے رب نے تعلیم دی. اس وجہ سے جبرائیل علیہ السلام پڑھو بولتے تھے, پڑھتے نہیں تھے, کیونکہ آپ میرے ٹیچر نہیں ہیں, آپ مجھے علم دینے والے نہیں ہیں. کون ہے؟ مجھے میرا رب علم دینے والا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. تو محترم حاضرین, تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو پڑھنا نہیں تھا. اللہ اکبر, یہ تو پورے عالم کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ قرآن کی 5 آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا. جبرائیل علیہ السلام جیسے یہ 5 آیتیں سنائے تو وہ کیونکہ وہ اللہ کا کلام تھا, وہ تو اللہ کا کلام ہے, اس میں بہت سے تجلیات, بہت سی نورانیت, بہت سی طاقت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے 28 پارے میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہی اللہ کا کلام کسی پہاڑ پر نازل ہو جائے تو اللہ کی خشیت سے, اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ جو ہے, وہ پاور, اللہ کے کلام کے پاور کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے پورا پہاڑ ریزہ ہو جاتا. اللہ کے کلام میں وہ پاور ہے, وہ طاقت ہے. تو اتنی 5 آیتیں, ایک دم 5 آیتیں نبی پاک علیہ السلام کے سینے پر اتری. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ نبی پاک علیہ السلام کا سینہ اللہ تعالیٰ 4 مرتبہ صاف کیا بچپن میں ہی, کیونکہ یہ سینہ جو ہے یہ ہمارے جیسا سینہ نہیں ہے. الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے صدر کو, آپ کے سینے کو شرح نہیں فرمایا ہے؟ اللہ اکبر. تو محترم حاضرین, تو نبی پاک علیہ السلام کا سینہ یہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا, پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط. تو نبی پاک علیہ السلام جیسے ہی وہ آیتیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوا تو آپ کے جسم پر کب کبھی شروع ہو گئی, کب کبھی شروع ہو گئی. تو حضرت نبی پاک علیہ السلام جلدی بی بی خدیجہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چادر اڑا دیتی ہیں, گرم سے چادر اڑاتے ہیں. تو حضرت بی بی خدیجہ کو نبی پاک علیہ السلام بتلاتے ہیں کہ میں ایسا غار حرا میں بیٹھا تھا, معمول کی طرح ایک فرشتہ آیا, یہ پورا واقعہ سناتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کے بیوی فرماتی ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ آپ رب کی عبادت کرنے والے ہیں, ظالم کے خلاف ہونے والے ہیں, مظلوم کے ساتھ دینے والے ہیں, آپ ہرے پر رحم فرمانے والے ہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ کو نبی پاک علیہ السلام کو لے کر بی بی خدیجہ جو ہے اپنے
رشتہ دار بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں جو بہت بڑے عالم رہتے ہیں, بہت ضعیف رہتے, ان کے پاس جا کر یہ پورا واقعہ سناتے ہیں. تو ان بولتے, وہ بہت بڑے عالم ورقہ بن نوفل بولتے کہ بے شک یہ وہی فرشتہ ہے جو نبیوں کے پاس وہی لایا کرتا ہے, یہ وہی فرشتہ ہے جو نبیوں کے پاس وہی لاتا ہے, پیغام اللہ کا پیغام لاتا ہے. یقین جانو کہ آپ کے شوہر اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں. میں کیا خوب ہوتا اس وقت جوان ہوتا میں جب ان کی قوم ان کے شہر سے نکال دے گی, ان کی قوم ان کے شہر سے نکال دے گی. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کیا مجھے میری قوم مکے سے نکال دے گی؟ تو وہ عالم کہتے ہیں ہاں نکال دے گی. یہی ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے, یہی ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے کہ جب کبھی ان حق کا پیغام لے جاتے ہیں تو ان کی قوم کو جھٹلاتی ہے. تو محترم حاضرین, جب نبی پاک علیہ السلام آتے ہیں تو ہاں سر جب دین کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لاتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ 5 اشخاص ایمان لاتے ہیں. عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بڑے مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں. بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں. اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں. تو محترم حاضرین, اس طرح جو ہے جو چہتے صحابی, بہت اچھے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچا کر دین اسلام پر داخل کرتے ہیں. یہ چھپ کے اسلام کی دعوت شروع کرتے ہیں. کیا کرتے؟ چھپ کے اسلام کی دعوت کرتے, دعوت دیتے رہتے. 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال تک چھپ کے دین کی دعوت دیتے. 3 سال تک چھپ کے دین کی دعوت دیتے ہیں. تو کرتی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, کہ اے چادر والے اٹھیے. پھر بعد میں ایسے ہی وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. وحی کے معنی اللہ کے پیغام کو وحی کہتے ہیں. تو وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. معنی کبھی وحی اترتی, تھوڑے دن اترتی نہیں, کبھی زیادہ اترتی, کبھی ایک سورہ اتر جاتا, کبھی کچھ آیتیں اترتی, کئی دن نہیں اترتا. اس طرح ہوتے آتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کو بالمتفق 40 سال سے وحی اترنا شروع ہو جاتی ہے. وحی کو ہی جو پوری اتری ہے اسی کو ایک جگہ جمع کرنے سے ہی اس کا نام قرآن ہے. وہ جو وحی اتر رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اتر رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن ایک دم ایسے اترا نہیں, بلکہ جب جیسا واقعات پیش آئے, جب ضرورت پیش آئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجتا رہا. المختصر, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیے. پہلے کیا ہے؟ چھپ کے دین کی دعوت دیتے تھے. اب کیا ہو گیا؟ رشتہ داروں کو دعوت دو اب دین کی. تو نبی پاک علیہ السلام پورے رشتہ داروں کو, اپنے قریش خاندان کو, پورے لوگوں کو دعوت دے کے کھانا گینے کا انتظام کرا کے پورے آخر میں بٹھا کے بولے کہ میں چھوٹا پیغام ہے, ذرا سنیے. تو نبی پاک علیہ السلام ان کو پیغام سناتے ہیں اور اپنے لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن مجھ پر اتر رہا ہے, یہ سنو. تو پورے کے پورے جتنے بھی رشتہ دار تھے پورے اٹھ کے چل جاتے. یہ بات بولنے کے واسطے تمہیں بلائے گا, یہ بات بولنے کے واسطے بلائے گا. لیکن اسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیغام کو قبول کیا, میں آپ کے پیغام کو قبول کیا. کیونکہ حضرت علی بھی نبی پاک علیہ السلام کے خاندان والے, ان کے خاص چچر بیٹے تھے, چچیرے بھائی تھے. تو میں قبول کیا. تو تمام بڑے حضرات جو ہے ہنسنا مذاق کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کے چھوٹے بچے جی ایمان لانا سے ہمیں تو کون لاتا نہیں بول کے چل گئے. اللہ اکبر. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام جو بھی ہے وہ پہنچا دیے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر وہی فرماتا ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی بڑائی کیجیے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ وحی نازل فرماتا ہے کہ آپ کھلا اعلان تبلیغ کر دیجیے, کھلا اعلان کر دیجیے. تو نبی پاک علیہ السلام صفا کی پہاڑ پر چڑھتے ہیں. صفا کی پہاڑ پر چڑھ کر آواز سے سب لوگوں کو بلاتے ہیں. تو تمام پورے لوگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں
میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں، سنو، کیا پیچھے سے کوئی ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرے گا، کیا تم یہ میری بات کو مان لو گے؟ کیا تم یہ میری بات کو مان لو گے؟ تو تمام کے تمام لوگ ایک آواز میں کہے بالکل ہم مان لیں گے، بالکل ہمیں مان لیں گے، کیونکہ جب سے ہم آپ کو دیکھیں کبھی آپ جھوٹ نہیں بولا، آپ تو صادق ہے، آپ تو امین ہے، ہم کو اپنے آپ سے زیادہ بھروسہ آپ سے ہے۔ تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ تو مثال کے لیے تھا، اس سے بھی بڑی حقیقت میں یہ کہنا ہوں، اس سے بھی بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ تو محترم حاضرین، جب اسلام کا پیغام دیے تو تمام کے تمام لوگ جو ہے پھر کے منہ پھر کے ایسا ویسا باتیں کر کے چلے گئے۔ تو اس میں ایک بہت خطرناک شخص ابو لہب، جو رشتے میں تو چاچا تھا، اس نے تو اپنی زبان درازی کرتے ہوئے کہا، اے محمد تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، یہ پیغام دینے کے لیے تو ہم کو بلایا ہے، تو برباد ہو جائے، اس طرح بدوا دینا شروع کر دیا۔ تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جواب میں اس کو بدوا دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے یہ ہاتھ برباد ہو جائیں، اس کے ہاتھ ہی ہلاک ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو پورا سورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مذمت میں نازل فرما دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو وہ ابو لہب نے کہا تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا۔ اللہ اکبر۔ تو کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کو کتنی محبت کرتا ہے، دیکھیں۔ تو محترم حاضرین، اس طرح پورا پیغام تو اعلان ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر بہت بڑا امتحان شروع ہو جاتا۔ جو چھپ کر جو تبلیغ کیے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ان پر ظلم ہونا شروع ہو جاتا، کیونکہ اب سب کو معلوم ہوگا کہ اسلام ہے، مسلمان ان پر ایمان لا رہے ہیں، سب کو معلوم ہو جاتا۔ تو اس میں زیادہ تر مالدار لوگ جو ہے بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیتے۔ اس لیے نبی پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے کہ اسلام غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں میں ہی ختم ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، آج ہر لوگ ہمارے امیر بننے کی دعا کرتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غریب امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کتنے؟ 500 سال۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حاضرین، اور ایک بات دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے غریبوں میں تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حاضرین، المختصر ہے کہ اسلام غریبوں سے شروع ہوتا، جو کمزور لوگ رہتے وہ سب ایمان لانا شروع کرتے، جو بڑے بڑے لوگ رہتے، عہدیدار رہتے، وہ سب کو ستانا شروع کرتے، جو کے ماتحت رہتے ان کو مارنا شروع کرتے، اتنا کہ کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے، ان کو جو سمجھ میں آیا، جو سمجھ میں آیا وہ کرتے جاتے، ظلم کرتے جاتے، ان کو ستانا شروع کرتے۔ المختصر چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں، وقت زیادہ نہیں کہ ہم کو ابھی بہت زیادہ باتیں سنانا ہے، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے آپ غلام رہتے۔ امیہ بن خلف آپ کے گلے میں رسی ڈال کر شریر بچوں کے ہاتھ میں دے کر گھسیٹ لیتے ہوئے مکے میں گھسیٹ لیتے ہوئے جاتا ہے، اور گرم گرم تپتی ہوئی ریتی میں لٹا دیتا ہے، اور بہت زیادہ وزن پتھر رکھ دیتا ہے، بہت طریقے سے مارتا ہے، اور کہتا ہے کہ بول کہ میں نے محمد کو چھوڑ دیا، اس کے خدا کو چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام وہ پورے ظلم کو دیکھتے تھے، بہت رنجیدہ ہو جاتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام پر جو ظلم ہوا اس کی داستان بہت بڑی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب کبھی نماز پڑھنے کے لیے کعبے کی طرف جاتے تو اللہ اکبر کہ اونٹ کی اوجھنی آپ کر لا کر رکھ دی جاتی تھی۔ کس کی؟ اونٹ کی اوجھنی۔ اوجھنی کسے بولتی؟ مانے آپ بکرا وغیرہ ذبح کرے تو اس کے اندر سامان رہتا ہے، اس کا بوٹی وغیرہ، وہ اونٹ کی ہے تو کتنے دیں گے، وہ لے جا کر آپ پر رکھ دیتے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نماز میں ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے، جب کبھی نبی پاک علیہ السلام تبلیغ دینے کسی کو سمجھانے کے لیے جاتے تھے، بازو کا شور شرابہ کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے ہر ایک کے پاس جا کے، بھائی ان دیوانے ہیں، ان پر جادوگر ہیں نا، ان نئی باتیں کر رہے ہیں، ان کے دیوانے، ان کے ساتھ نہ کھو بیٹھو تمہیں، ان کے ساتھ نہ کھو جاؤ تمہیں، ان کی باتوں کو نہ کھو سنو تمہیں، ایسا جو ہے مشہور کر دیے تھے، ایسا مشہور کر دیے تھے۔
تو اس طرح نبی پاک علیہ وسلم بہت زیادہ ظلم، جہاں کہیں بھی نبی پاک علیہ وسلم جاتے تو وہاں پر کانٹے بچھا دیتے تھے، کبھی کچرا پھینکا جاتا تھا، بہت سے ظلم کرنے لگے. لیکن نبی پاک علیہ السلام ایک بڑے خاندان کے، قریش خاندان کے تھے، اور ابو طالب کے بیٹے ابو طالب کے ذمہ داری میں تھے. ابو طالب جو ہے عبد المطلب کے بعد سب سے بڑے عہدے پہ تھے، تو ابو طالب کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام کو جان لیوا حملہ نہیں کر سکتے تھے. تو محترم حاضرین، لیکن جو کمزور علماء تھے ان کو بہت زیادہ ستاتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں، حضرت بلال کو بہت زیادہ ستاتے ہیں. تو امیہ بن خلف کے پاس جاتے ہیں کہ بول تو کیا قیمت لگاتا ہے، یہ غلام کی جو قیمت وہ لے لے اور یہ غلام کو تو آزاد کر دے. تو اللہ اکبر، تو امیہ بن خلف جو ہے بہت بڑا ریٹ لگاتا ہے، بولتا ہے مجھے اتنے پیسہ نہ، نہیں اتنے پیسہ نہ، اتنے پیسہ نہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پورے پیسے دے دیتے ہیں، جتنے پوچھا اتنے دے دیتے. حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دی. ان سے پوچھے کہ یہ قیمت، یہ غلام کی تو اتنی قیمت نہیں، آپ اتنی قیمت دیے. بولے کہ وہ اس سے بھی اگر زیادہ پوچھا تو وہ بھی دینے کے لیے میں تیار تھا، وہ بھی دینے کے لیے میں تیار تھا. اللہ اکبر. بی بی خدیجہ بھی اپنا مال پورا لٹا دی، اتنی بڑی رئیس زادی تھی آپ، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر، نبی پاک علیہ السلام پر ایمان جو لائے، ان کی رہائی کے خاطر، ان کے سہارے کے خاطر وہ پورے خیرات کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر. تو محترم حاضرین، اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دردناک واقعہ ہے. حضرت عمار بن یاسر اور ان کی امی کا نام سمیہ ہے. کیا ہے؟ سمیہ. یہ بھی ایک آزاد کردہ باندی تھی. تو محترم حاضرین، ابو جہل کہ وہ پہلے باندھی تھی. تو ابو جہل بہت زیادہ ظلم ستم کرنے والا تھا. ایک عورت کو اتنا مارتا ہے اور ان کے شوہر کو بھی اتنا مارتا ہے اور ان کے بیٹے کو بھی مارتا ہے. عمار بن یاسر اور حضرت یاسر اور سمیہ اتنا مارتا ہے کہ جب اسے بہت غصہ آتا ہے، اس کی بات نہیں مانتے، یہ تینوں حضرات اسلام کو نہیں چھوڑتے اور نبی پاک علیہ السلام کے دامن کو نہیں چھوڑتے. تو اتنا غصہ آیا تھا کہ وہ عورت کو ناف کے نیچے نیزہ لگ بھوک دیتا. اللہ. تو وہیں وہ شہید ہو جاتی. تو اسلام کی پہلی شہید کون ہے؟ تو ایک عورت ہے، ان کا نام ہے سمیہ. اس کے بعد اتنا ہی دل بھرا نہیں اس کا ظلم ہے تو رکا نہیں، بلکہ ان کے شوہر یاسر کو مارتا. اتنا مار کھاتے انہوں دم چھوڑ دے رہے ہیں، لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑتے. اپنی سانس کو روک لیتے ہیں، لیکن کبھی نبی پاک علیہ السلام کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑتے. تو ان کے بیٹے یاسر جو نوجوان رہتے، ان کتنا مار کھائے تو بھی ان کو شہید تو نہیں ہوتے، لیکن بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں. تو اللہ اکبر. ایسے ظلم و ستم کے بعد ہمارے پاس اسلام پہنچا. بھائی آج اتنا اسلام ہمارے پاس پہنچنے کے بعد ہم اسلام کو بہت کم سمجھنے لگے. کتنے قربانیں تھے، لوگ اسلام کے واسطے ہر کچھ چھوڑ دیتے تھے. آج ہم دنیا کی خاطر اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اللہ بھائی یہ اسلام میں نہیں نا بھائی، بلّہ دیکھا جائے بھائی ایسا کر لے تو ہوتا کیا جینا بھائی. حضور ایسا قرآن بلّہ کر رہی مرنے کے بعد تو دیکھا گیا، میں دیکھا گیا. استغفر اللہ. ایسے کفری الفاظ ہمارے زبان سے ادا ہو رہے. وہ کیا لوگ تھے، اپنے جانوں کو بھی جو ہے ایمان پر اپنے جانوں کو بھی ہلکا سمجھتے تھے ایمان کے مقابلے میں. آج ہم اپنے دنیا کی خاطر اپنے دین کو بھی چھوڑنے کے تیار ہیں. ارے دنیا تو ہر ایک سے بے وفا کرنے والی ہی ہے، ایک نہ ایک دن اس کے ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے والا ہی ہے، اور ہمیشہ کی دنیا کی طرف ہمیں روانہ ہونا ہی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. تو پھر بھی اتنی معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ چند شعبدہ بازی دنیا کے خاطر آج ہم اتنا دل لگا چکے ہیں کہ اللہ اکبر. آج ہمارے پاس کتنا بھی ہو جائے ہمارا دل نہیں بھر رہا ہے. کبھی ہمارے پاس اسلام کس طرح پہنچا ہم کو معلوم ہو تو کیا ہوگا. ہمارے بزرگان دین کتنی قربانی دے کر ہم تک اسلام پہنچائے ہیں، کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، کتنی بڑی بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں ظلم کے خلاف، کفر کے خلاف. کتنی بڑی جنگوں کے خلاف جنگ کرنے کے بعد ہمارے پاس اسلام پہنچا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام ایسا ہی مسلمان ہو گئے ہیں. آج ہمارے پاس اسلام ایسے ہی مفت آ گیا ہے، مال مفت دل بے رحم، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. اللہ کے واسطے اسلام کی قدر کو سمجھیں،
ایمان کی قدر کو سمجھیں، کیونکہ یہی اللہ کو راضی کرنے کا واحد راستہ ہے۔ اسلام کے علاوہ جو بھی راستہ ہے، جو بھی کفریہ راستہ ہے، وہ اللہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، تو اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ ظلم کرتے، تو آخر ان گاؤں چھوڑ کے جانا شروع کرتے۔ تو گاؤں چھوڑ کے جاتے وقت بھی ان کو پکڑ لیتے کہ تمہیں گاؤں چھوڑنا ہے تو ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ تمہاری جتنی بھی جائیداد ہے، جتنے بھی گھر وغیرہ ہے، سب کا سب ہمارے لکھ کے دے دینا، چھوڑ کے چلے جانا، ہم قبضہ کر لیں گے، جب تم کو چھوڑ دیں گے تم گاؤں کے باہر چل جاؤ۔ مانے گاؤں چھوڑ کے جانے کے لیے بھی ان کی پرمیشن ہونا، اور کئی کا کنڈیشن، پھر پوری جائیداد لکھ کے دے دینا، پورے زمین ہمارے پاس لکھ کے دے دینا۔ تو اللہ اکبر، حضرت صہیب فوری لکھ کے دے دیے، جاؤ، ہم زمین نہ کو کچھ بھی نہ کو، مجھے ایمان ہے تو کافی ہے، ایمان ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ تو یہ کافر لوگ پریشان ہونے لگے کہ یہ کیسے مزاج کے لوگ ہیں، حالانکہ غریب ہے، حالانکہ بہت کمزور ہے، لیکن ان کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اتنے ڈرپوک تھے، اتنے بہادر کس طرح بن گئے ہیں، اتنے شجاعت کیسا بن گئے ہیں؟ یہ کیا محمد نے پلا دی ہے؟ یہ محمد کا کلمہ پڑھتے ہی ان کے پاس کیا عجب کی قوت آ گئی ہے کہ آج تک ہم اتنا ظلم کر رہے ہیں، اتنا ظلم کر رہے ہیں، ایک مسلمان کو بھی ہم کافر نہیں بنا سکے، البتہ ہمارے بازو بیٹھنے والا کافر بھی مسلمان بنتے آ رہا ہے۔ یہ کیسا میسج ہے، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا محمد ہے؟ یہ ہر کوئی جو ہے مشورہ کرنا شروع کر دیے۔ اور کعبے کے قریب ایک بہت بڑی میٹنگ ہال تھی، اسے دار الندوہ کہتے تھے، وہ تمام کے تمام میٹنگ ہال تھی وہ، تو تمام کے تمام بڑے بڑے سرداران قریش، بڑے بڑے کفار مکہ آ کر بیٹھتے تھے، اور آ کر اس پر بہت بڑی میٹنگ چلتی تھی کہ آج یہ فلاں شخص مسلمان ہو گیا، آج یہ فلاں شخص مسلمان ہو گیا۔ پہلے تو وہ میٹنگ کرنے لگے کہ میں وہ مسلمان کو اس طرح ستایا ہوں، میں اس طرح ستایا ہوں، اس طرح ستایا ہوں، ہر ایک جو ہے اپنے اپنے ظلم کی داستان سنا لگتے، تو ہر کوئی جو خوش ہو جاتا۔ تھوڑے دن ایسا ہو گیا کہ بازو بیٹھنے والا بھی مسلمان ہونا شروع ہو گیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان کی تاثیر تھی، یہ نبی پاک علیہ السلام کی پیغام کی تاثیر تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو جو بھی دیکھتے ہیں تو ان کے ہی ہو کے رہتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کو ملنے نہیں دیتے تھے۔ ایک معاملہ ایسا ہوتا، ابو جہل بھی نبی پاک علیہ السلام کو جو ظلم کرنے جاتا تو نبی پاک علیہ السلام قرآن پڑھتے رہتے، تو نبی پاک علیہ السلام کی نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے جب قرآن ابو جہل سنتا، خرید تھا کہ ان بھی مسلمان ہو جاتا، تو ان خود پریشان ہو جاتا کہ یہ تاثر کیا ہے، میں خود بخود ان کے پاس کھینچے جا رہا ہوں، میرے دل میں کچھ ہوتے جا رہا ہے، تو فوری وہ بھاگ کے آگے پھر کافروں سے مل جاتا ہے۔ جس کے دل میں ہدایت نہیں ہے تو اسے کیا ہے؟ تو یہ تاثر تھی نبی پاک علیہ السلام کی زبان میں، قرآن میں۔ آج بھی وہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی تاثر موجود ہے، لیکن وہ زبان ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو چہلم کے لیے، اس کے لیے ہدایت کے لیے کہا، آج ہدایت ہم قرآن سے حاصل نہیں کر رہے ہیں بھائی۔ جو عمار بن یاسر نے کی تھی، جو صہیب نے کی تھی، جو سمیہ نے کی تھی، جو بلال نے کی تھی، آج ہم نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم صرف اور صرف قرآن کو ثواب پہنچانے کی والی کتاب رکھ دیے ہیں۔ ارے ثواب تو پہنچنے والا ہی ہے، لیکن ثواب سے بھی زیادہ اہم چیز ہدایت ہے۔ ہدی للناس، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہ تو پورے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمسلم نہیں، ہدی للمومن نہیں، ہدی للمتقین تو ہی ہے، ہدی للناس ہے، پورے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو محترم حاضرین، تو اس طرح ظلم ستم ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام جو ہے پورے جو مسلمان ہو گئے ان کو یہ اجازت دے دیے کہ تم مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ کہا حبشہ ایک الگ کنٹری تھا، میں نے تمہیں گاؤں چھوڑ کر کیا بولتے اسے تیلگو میں ولسپو اٹھا، تو یہ گاؤں چھوڑو دوسرے گاؤں چل جاؤ۔ تو جو مسلمان کمزور تھے ان پر زیادہ ظلم ہو رہا تھا، وہ ایک ایک کر کے حبشہ کو چلے آتے ہیں۔ وہاں حبشہ کی جانے کے بعد کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم کل بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، جو کچھ سنا گیا ہے، جو کچھ بولا گیا ہے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔